الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ گزشتہ جمعے بھی اس آیت پر بات کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر اپنی روزی اور معاش کے کمانے پر پابندی نہیں لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے فضل کو یعنی روزی کو تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں خود حکم فرماتے ہیں اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو روزی مقدر کی ہے، قرآن میں اللہ اس کو اپنا فضل فرما رہے ہیں۔ انسان اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ اپنی محنت سے جو کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ بدل گیا کہ ہماری نظر برکت سے ہٹ گئی، گنتی پر چلی گئی۔ ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے لالچی لوگ ہیں، اور لالچ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان اپنی محنت کرتا جائے اور اللہ پر بھروسہ کرتا جائے، وہ اعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو آیت خطبے میں تلاوت کی ہے، پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دے۔ گزشتہ جمعے ایک بات عرض کی تھی، ہم لوگ برکت کا مطلب سمجھتے ہیں گنتی بڑھ جائے۔ 1000 کا نوٹ تکیے کے نیچے رکھا ہے، صبح اٹھوں تو یہ لاکھوں میں کروڑوں میں بدل جائے، اس کو برکت کہتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے، مگر ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے، ہمارے اعمال میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ایسا دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ برکت پھر کسی دوسری صورت پہ دکھاتے ہیں، اور وہ برکت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی محنت سے، کوشش سے تھوڑا کماتے ہیں، اس تھوڑی کمائی کو اللہ میرے پورے اہل خانہ کے لیے کافی کر لیتے ہیں۔ مجھے قرضہ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں تھوڑا کماتا ہوں، اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، مجھے ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر دن ہاسپٹل جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مجھے ڈاکٹروں کی فیسیں دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ اللہ کی برکتیں تو ہیں، اور کیا ہے؟ اس سے بڑی برکت اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں ہم سب کو پورا کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ایک وقت آیا تو صحابہ کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں ختم ہونے لگی۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، رسول اللہ ایسا معاملہ ہے۔ تو ایک موقع پر تو آپ نے کہا کہ اپنے جو اونٹ ہیں سواریاں ان کو ذبح بھی کر دو،
لیکن پھر دوسرے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کرو جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو وہ میرے پاس لے آئے۔ آپ نے ایک دسترخوان بچھوایا، کہا جس کے پاس جو ہے وہ لا کے اس میں ڈالتا رہے۔ کوئی صحابی آ رہا ہے روٹی کا ٹکڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے مٹھی بھر اس کے پاس کچھ دانے ہیں وہ لے کے آ رہا ہے، کچھ کیا لے کے آ رہا ہے، کچھ کیا لے کے آ رہا ہے، تھوڑی چیزیں جمع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی، دعا سے فارغ ہوئے، صحابہ کو فرمایا گیا جاؤ برتن لے آؤ اور اس میں سے جس کو جتنا چاہیے اٹھاتا رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام گئے، اپنے سامان سے برتن اٹھا کر لائے اور اس دسترخوان سے بھرنے لگے۔ ہر آدمی آ رہا ہے برتن لے کے اس کو بھر کے رکھتا جا رہا ہے، لیتا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا غزوہ تبوک میں، یہ بڑا غزوہ گزرا ہے جس میں صحابہ کی جمعیت اللہ کے نبی کے ساتھ بہت بڑی تھی، بہت بڑی تعداد میں تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ برتن لے کے بھر کے چلے گئے، سب نے اپنی اپنی ضرورت کا لے لیا، دسترخوان ویسے کا ویسے ہی تھا، دسترخوان ویسے کا ویسے ہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گنتی میں بھی برکت دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں اتنی پاور نہیں ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ والے کو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں۔ مجھے اتفاقی ہندوستان کے ایک بزرگ کا قصہ یاد آیا، ان کے رشتہ دار نے ان کو دعوت دی کہ آپ فلاں وقت آ جائیں، گھر پہ کھانا کھا لیں۔ انہوں نے قبول کر لی۔ اب جب ان کے گھر جانے لگے، اللہ کی شان دیکھیے، راستے میں جو جاننے والا ملتا کہتے چلو میرے ساتھ دعوت پہ چلتے ہیں۔ ان کے گھر تک جب پہنچے جہاں دعوت تھی تو تقریباً 20-25 افراد جمع ہو گئے۔ اب جب میزبان نے دروازے پر اتنے افراد کو دیکھا تو پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ایک کو دعوت دی تھی، اتنے سارے کیسے ہو گئے؟ اب اللہ والے پہچان گئے کہ ماجرا کیا ہے، سب کو گھر میں بٹھایا، کہنے لگے پردہ کراؤ اور تم نے جو پکایا ہے اس دیگچی کے پاس مجھے لے جاؤ۔ تو راستے میں چلتے پوچھا کہ پکایا کیا ہے؟ کہنے لگے جی پلاؤ پکایا آپ کے لیے۔ کہنے لگا اچھا۔ دیگچی کے پاس گئے، اندر ہاتھ ڈال کے تھوڑے سے چاول نکال کے اپنے منہ میں رکھ لیا اور پاس جو رومال تھا اس دیگچی کے اوپر ڈال دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ میزبان سے کہا اس رومال کو ہٹانا نہیں اور جتنے افراد بیٹھے ہیں سب کو بھر بھر کے کھانا کھلاؤ۔ وہ 20-25 افراد تھے، چھوٹی سی دیگچی تھی۔ میزبان نے حکم کی تعمیل کی، وہ برتن بھر بھر کے لاتے گئے، سب کو کھلاتے رہے، سب کھا کے فارغ ہو گئے۔ تو اللہ والوں نے ہنستے ہوئے بطور مذاق کے کہا وہ جو دیگچی پہ رومال ہے میں نے تمہیں گفٹ نہیں کیا، میرا رومال لا کے مجھے واپس دو۔ جب رومال ہٹایا تو دیگچی میں ایک دانہ بھی نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ ہمارے اعمال میں اتنی پاور نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ دکھانے پہ قادر ہے، اللہ گنتی بڑھاتا ہے۔ آج ہمیں کیسے نظر آتا ہے؟ اللہ کیفیت میں دکھاتا ہے کہ تھوڑے سے سرمایے کے اندر ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی سے قرضہ نہیں مانگنا پڑتا، اللہ ہمارے مہینے کی ضروریات ہماری تنخواہوں میں پوری کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے برکت اور کیا چاہیے؟ لالچی نہ بنیے، لالچ بہت بری بلا ہے۔ یہ جو گنتی کے چکر میں لگ جاتے ہیں تو پھر ان کی نیند بھی حرام ہو جاتی ہے، سکون بھی حرام ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی روزی میں برکت کیسے دیتے ہیں؟ گزشتہ جمعے میں نے 2 باتیں سنا کر ان پہ 2 واقعات سنائے تھے۔
پہلی چیز اللہ کی عبادت کیجیے. ہمارا حال یہ ہے جب ہم کام میں لگ جاتے ہیں تو کام میں لگنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں, 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے, باقی دیگر عبادات تو چھوڑیے. 5 وقت کی نماز جو ہے جس کی آواز اذان کی ہم سنتے ہیں, ہم وہ نہیں پڑھتے. اس کے ہم چور بن جاتے ہیں, ٹالتے ہیں, ٹائم بہت ہے پھر پڑھ لیں گے, ٹائم بہت ہے پھر پڑھ لیتے ہیں, ٹالتے رہتے ہیں. یعنی ہم دنیا کو آگے لے آتے ہیں, اللہ کو پیچھے کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک وقت تک ہمیں چمک دکھاتا ہے, پھر سمجھے وہ بوڑھی کا میک اپ ہے, جب میک اپ اترتا ہے تو پھر وہ بوڑھی نظر آتی ہے اندر سے. جب ہم اپنا طرز عمل بدل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی برکت کو کھینچ لیتا ہے اندر سے. اللہ جتنا بھی مال دے, جتنی بھی روزی دے, جتنا بڑا بزنس دے, اللہ کو نہیں بھولنا ہے. میں نے ہارون رشید کے بیٹے کا قصہ سنایا تھا. ہفتے میں 1 دن مزدوری کرے, اللہ اس مزدوری میں اتنی برکت دے کہ پورا ہفتہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. اور باقی کیا کرتا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا. دوسری چیز میں نے عرض کی تھی, ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے ہیں, ماں باپ, ان کی خدمت, ان کی فرما برداری, ان کی اطاعت اللہ میری روزی کو بڑھا دیتا ہے. آج ہم نے ماں باپ کو ٹشو پیپر سمجھا ہوا ہے, 3rd کلاس چیز سمجھا ہوا ہے. دماغ میں ایک بات آ گئی, بوڑھے ہو گئے, ان کا وقت گزر گیا ہے, ختم ہو گئی کہانی. ماں باپ بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, ہم دیکھتے ہی نہیں, پوچھتے ہی نہیں, خدمت ہی نہیں کرتے, تو پروردگار ہماری روزی چھین لیتا ہے. اور آج ماں باپ کی خدمت نہ کرنے میں ایک آڑ یہ بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, دکان کو ٹائم دینا ہے, فیکٹری کو ٹائم دینا ہے, ملازمت کو ٹائم دینا ہے, ٹائم نہیں میرے پاس. لیکن موبائل کھیلنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے. میں گھنٹوں موبائل پر PUBG کھیلتا رہتا ہوں, آن لائن گیم کھیلتے رہتا ہوں, اس کے لیے ٹائم میرے پاس ہے. ماں باپ کی خدمت کے لیے ٹائم نہیں میرے پاس. کیسا ظالم آدمی ہوں. کیا ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس بڑھاپے میں بھی آؤں گا, میری اولاد میرے ساتھ کیا کرے گی, میری اولاد میرے ساتھ کیا کرے گی؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اردو میں کہتے ہیں نا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. قربان جائیے اللہ پر کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے, ایک حج ایک عمرے کا ثواب پاتا ہے. ماں باپ کے دیکھنے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے. اگر ان کی خدمت کریں گے تو کیا ملے گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کاش میں صبح گھر سے نکلتے محبت بھری نظر اپنی ماں پہ, اپنے باپ پہ ڈال کے نکلتا. جب گھر میں داخل ہوتا تو پہلے میں اپنی ماں کو, اپنے باپ کو دیکھتا, پھر میں اپنے کام کرتا, پھر میں کھانا کھاتا, پھر میں منہ ہاتھ دھوتا. لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بڑا ظالم آدمی ہوں, بہت ظالم آدمی ہوں, بہت ظالم آدمی ہوں. بڑے بڑے ظلم کیے میں نے. ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے یہاں. اور ایک بات میں عرض کر دوں آپ کو, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب انسان کے دل کے اندر سے ماں باپ کی حیثیت اور وقت نکل جاتی ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, اور اس کا بدلہ آج ہمیں کیسے مل رہا ہے یہ بھی سنیے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج ہماری اولاد ابھی بالغ نہیں ہوئی, بہت تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے, چل پھر رہی ہے, بھاگ دوڑ رہی ہے, کھیل کود رہی ہے, اسکول مدرسے جا رہی ہے, لیکن آج ہمارے سامنے ہماری نافرمان ہے. کیا بچے ہمارے سامنے پیر نہیں پٹکتے, چیختے چلاتے نہیں, روتے دھاڑتے نہیں؟ ہم ماں باپ کی نافرمانی کر رہے تو ہماری اولاد کو اللہ بلوغت سے پہلے اس حال میں دکھا رہے ہو. جب وہ بالغ ہو جائے گی تو کیا کریں گے, اور جب ہم ان کی شادی کر لیں گے تو پھر ہمارا کیا حال کریں گے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کی خدمت, یہ انسان کی روزی بڑھاتی ہے. اور تیسری چیز یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے ہٹ کر
ہمیں اور بھی انسان دیے، بہن بھائی کی صورت میں، بیوی بچوں کی صورت میں، دوستوں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، صلہ رحمی کرنے والے ہوں، ہمدردی، اللہ اس سے روزی بڑھا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے، ایک شخص آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں پیشہ ور آدمی ہوں، کھیتی باڑی کرتے تھے، پیشہ ور آدمی ہوں، کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتا ہوں، میرا ایک بھائی ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میرے پاس آ کر جو ہے میری مدد نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے یہاں پر، میرے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا، آپ اسے کہیے کہ میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرے۔ انہوں نے اس سوال کے اندر، اس بات کے اندر دو باتیں کہی کہ اس کے کام نہ کرنے کی وجہ سے میں ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میرے ساتھ کام نہیں کرتے۔ دو باتیں کہہ دی۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری محنت سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، اسے اللہ نے یہاں میرے پاس بٹھایا، میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، اسے اللہ نے یہاں میرے پاس بٹھایا ہے، اس کے بیٹھنے کی برکت سے اللہ تیرے کام میں برکت دے رہا ہے، جو تیرے گھر والوں کے لیے بھی کافی ہو رہا ہے اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی کافی ہو رہا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے اتنی برکت دے رہے ہیں، اس کے یہاں بیٹھنے کی برکت سے اتنی برکت دے رہے ہیں کہ تیری محنت سے اللہ اتنا دیتا ہے، تیرے گھر والے کے لیے بھی کافی ہو رہا ہے، اور اس کے گھر والوں پر جو تو خرچ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کر رہا ہے، ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ اس کا بھی پورا کر رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ تھے، کوئی عالم فاضل نہیں تھے، حاجی صاحب سے مشہور تھے، حاجی صاحب سے، کوئی عالم فاضل نہیں تھے، لیکن بڑے اللہ والے نیک آدمی تھے۔ وہ اکثر حسرت سے کہا کرتے تھے لوگوں جہاں دین کی خدمت ہوتی ہے وہاں خرچ کیا کرو۔ کیا فرماتے تھے؟ جہاں دین کی خدمت ہوتی ہے وہاں خرچ کیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر میں دین لے آئے گا۔ کیا فرماتے تھے؟ اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر میں دین لے آئے گا۔ اور اگلی بات فرماتے تھے کہ اگر خرچ نہیں کر سکتے تو جہاں دین کی خدمت ہوتی ہے ان کے خلاف اپنی زبان مت کھولو۔ آج ہم بھی دھڑلوں سے باتیں کرتے نا، یہ میں کیسا، میں دودھ کی نہر کے اندر غوطہ لگا کے آیا ہوں، میں کیسا۔ کہاں باتیں کرو گے یاد رکھو اللہ تمہارے گھر سے دین چھین کر لے جائے گا۔ آج ہم نے بہت ہلکا لے لیا، جب سے یہ ڈیجیٹل زمانہ شروع ہوا ہے، دنیا ہماری جیب میں آ گئی، بٹن چلانا ہم نے شروع کر دیے، ہم اتنے جری ہو گئے کہ جو ہم سے دنیا سے چلے گئے اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، ہم نے ان کے خلاف زبانیں کھولنا شروع کر دی، اتنے جری ہو گئے ہم لوگ۔ اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتے، بہت بڑا عقل مند سمجھتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمیں مزہ آتا ہے نا کہ ہمارے دروازے پہ کوئی سوال کرے تو ہم دیں، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں، ایک بھائی اوپر رہتا ہے، ایک نیچے رہتا ہے، ایک دائیں رہتا ہے، ایک بائیں رہتا ہے۔ میں راشن خرید رہا ہوں، کوئی پھل فروٹ خرید رہا ہوں، کوئی چیز خرید رہا ہوں، جب اپنے گھر کے لیے 1 کلو خرید رہا ہوں وہ آدھا کلو اپنے بھائی کے لیے بھی لے لوں، خاموشی سے اس کو دے دوں، لے بھائی لے لے سے۔ کیا نہیں کر سکتا میں؟ نہیں، مجھے خوشی کس میں ہوتی ہے؟ میرے گھر پہ کوئی آئے، میرا دروازہ بجائے، میرے گھر کی بیل بجائے تو میں بہت بڑا بن جاؤں گا، پھر اس کو 10 روپے دے کے میں اپنے کپڑوں سے باہر نکل جاؤں گا۔ یہ حسن سلوک ہے، یہ صلہ رحمی ہمدردی ہے۔ 1 کلو آٹا میں نے اپنے گھر کے لیے لیا ہے، آدھا کلو اپنے بھائی کے لیے لے لوں، اپنی بہن کے لیے لے لوں، اپنے پڑوسی کے۔ میں جانتا ہوں
کہ ان کے گھر کے اندر ضرورت ہے مگر وہ آنکھیں بند کیے ہوا، میں اس چکر میں ہوں کب میرا دروازہ بجائے گا، کب میرے سامنے وہ ذلیل ہوگا اور میں دے کر کے اس کے خلاف باتیں کروں گا، اس کے سامنے 2-3 باتیں کسوں گا، پھر 50 روپے سے اس کا جیب بھر دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی گندی سوچ کے مالک ہیں ہم لوگ۔ اگر دینے کا شوق ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں مرتبہ پالیں، اللہ کے یہاں مقام پالیں، میں آج آپ کو آسان راستہ بتاتا ہوں کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں چل کے خود جائیے، دیکھیے اللہ برکتیں کیسے دیتا ہے۔ ان کو اپنے در پہ نہ بلائیے، ان کو اپنے در پہ آنے کی جو ہے ان کے اوپر یہ اتنی حالت نہ کر دیں کہ وہ آپ کے دروازے پہ آئے، آپ خود چل کے بھلے ان کو 10 روپے دیں، 10 روپے دیں، 10 روپے 10 روپے دیں، لیکن ان کے دروازے پر چل کر جائیے۔ کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے واقعات ہم بھول گئے؟ کتنی مرتبہ ہم سنتے، آپ کو پتہ چلتا فلاں بیوہ ہے، فلاں ضرورت مند ہے، فلاں کیا تنگ دستی ہے، فلاں کیا یہ ہے، نوکر کو کہتے یہ بوری بھرو، بھر جاتی کہاں میرے کندھے پہ رکھو، نوکر کہتا میں اٹھا لیتا ہوں، تو کہتے کہ کل قیامت میں میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ اپنے کندھے پر بوری رکھتے تھے اور ضرورت مند کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے لے لو یہ۔ آج مجھے خوشی کس سے ہوتی ہے؟ میرے دروازے پہ کوئی آئے، چاہے وہ میرا بھائی ہو، میری بہن ہو، کوئی بھی ہو۔ اور آج تو میں ایسے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ میرے بچے میرے سامنے آ کے میرے سامنے آ کے ذلیل ہو جائیں، پھر میں ان کو دوں۔ شرم کرنی چاہیے۔ بچوں سے مقابلہ، بیوی سے مقابلہ، چھوٹے بہن بھائیوں سے مقابلہ، یہ مردانگی نہیں، میں بڑا سخت لفظ کہہ رہا ہوں، یہ بغیرتی ہے، یہ بغیرتی ہے۔ اپنے بچوں سے ہم مقابلہ کریں گے، میرا خون ہے، اپنی بیوی سے مقابلہ کریں گے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے مقابلہ کرنے میں لگے، اس چکر میں لگے نہیں، یہ میرے سامنے آ کر ذلیل ہو، روئے گڑ گڑائیں، میرے کو بڑا بنائے، میرے سامنے بات رکھے، یہ کرے، تب میں ان کو دوں۔ لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر، لعنت ہے۔ مجھے خود پتا ہونا چاہیے میرے بچے کی ضرورت کیا ہے، میری بیوی کی ضرورت کیا ہے، میرے ماں باپ کی ضرورت کیا ہے، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورت کیا ہے، میں ان کے کہے بغیر ان کی مٹھی گرم کر دوں۔ جب ہم نہیں کرتے نا تو باہر رشوتوں میں دیتے ہیں، حرام خوریوں میں دیتے ہیں، اللہ پھر دوسرا دروازہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر، اور جس کی ایسی سوچ ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اپنے گھر والوں سے کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ مقابلہ باہر کرو، پتہ چلتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے ذلیل نہ ہوں، ان کے سوال کرنے سے پہلے میں ان کی ضرورت پوری کر دوں۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، بڑی سخت لگے گی لیکن کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اللہ کرے مجھ سمیت ہر سننے والے کو سمجھ بھی آ جائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی دے دے۔ آج ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، شوق جذبے میں اللہ کے نبی سے ان کے فضائل سن کر ہم اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں۔ کوئی حافظ بنانے میں لگا دیتا ہے ماشاءاللہ، کوئی عالم بننے کے لیے لگا دیتا ہے، کوئی کس میں لگا دیتا ہے، دین کے شعبے میں لگا دیتا ہے۔ تھوڑا وقت گزرتا ہے، ہم لالچی لوگ ہیں، لالچی، شرم نہیں آتی ہم کو، لالچی لوگ ہیں، لالچی۔ اب بچے سے کہتے بیٹا تیرا خرچہ میں نے بہت اٹھا لیا، اپنے خرچے کا انتظام خود کر، میں مزید نہیں کر سکتا، تو پھر لگایا کیوں تھا؟ پھر لگایا کیوں تھا؟ ابھی میں نے قصہ سنایا، وہ صحابی نے جو شکایت کی تو کس کی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر علم سیکھ رہے تھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اس کے یہاں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تجھے دے رہا ہے۔ تو ہم ماں باپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس بچے کو میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، دین میں لگا دیا ہے، یہ دین پڑھتا رہے گا، اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے مجھے روزی دیتے رہیں گے، برکت والی روزی دیں گے۔ اب ہم لالچی کیوں بنتے ہیں؟ اب ہم
ہم لالچی کیوں بنتے ہیں اور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بچوں کے خرچوں سے، آپ اٹھا لیتے ہیں آپ، اللہ ہماری روزی چھین لیتا ہے۔ اور میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جب انہوں نے ایسی لالچ کی اللہ نے روزی کے دروازے بند کر دیے۔ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں جب انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر خرچہ بند کر دیا، ان کی ضروریات پوری کرنا بند کر دی، اللہ نے ان کی روزی کے دروازے بند کر دیے۔ یہ دنیا میں کبھی نہ سمجھیے کہ جو اللہ مجھے دے رہا ہے میری محنت کے بلبوتے پہ دے رہا ہے، نہیں 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 نہیں۔ ایسے کسی گھر کے اندر معذور لوگ ہوتے ہیں بیچارے اپاہج قسم کے، اولاد کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں۔ کبھی کبھی تو ہم بڑی جذبے سے، بڑی محنت سے، محبت سے خدمت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ہم تنگ ہو جاتے ہیں، پھر شکوے شکایت شروع کر دے۔ نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی کے جو فرمان ہے میں اس کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں، تمہیں جو روزی دی جاتی ہے تمہارے گھروں میں جو کمزور ہیں ان کی وجہ سے دی جاتی ہے، ان کی خدمت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے کا، چاہے وہ معذور میرا بچہ ہو، میرے بہن بھائی ہو، میرے ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ اور بہت میں نے کچھ ایسے اچھے لوگ بھی دیکھے، ایسے اچھے لوگ وہ بیچارے ایسے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس کا ولی وارث کون ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ ان کو پالتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ ان کو پھر دیتا بھی ایسے ہی۔ آج ہم نے سمجھ لیا کہ جو کچھ آ رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، سب میری محنت پر مل رہا ہے۔ یہ میری گندی سوچ ہے، میری محنت پر نہیں مل رہا۔ نبی کا فرمان کیا ہے؟ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے، ترزقون بضعفائکم، تمہارے گھروں میں جو کمزور ہیں ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے، ان کی خدمت کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے۔ اپنی سوچ بدلیے، اپنے اندر جذبات کی کیفیات بدلیے، اچھے جذبات لائیے، اچھی سوچ لے کے آئیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ روزی میں برکتیں گھروں میں بھیجنا شروع کر دیں گے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود میرا ہاتھ تنگ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود میرا ہاتھ تنگ ہے، اور جمع کر لیتا ہوں لیکن نظر جمع کیے ہوئے پر ہے، اللہ سے ہٹ جاتی ہے۔ جس دن اللہ سے نظر ہٹا لیں گے تو اللہ اس کو چھیننے پر قادر ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ابو حازم رحمہ اللہ تعالی، ایک بادشاہ نے ان کو خط لکھا، بادشاہ نے ان کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ آپ کی جو ضرورتیں ہیں آپ مجھے لکھ کر بھیج دیجئے، میں آپ کے لیے انتظام کر لوں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ میری جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں میں نے اللہ کے سامنے پیش کر دی ہیں، جو وہ ضرورتیں میری پوری کر دیتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو ضرورت میری پوری نہیں ہوتی تو میں صبر کر لیتا ہوں اور دل میں یہ بات بٹھا لیتا ہوں ابھی نہیں تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ آپ کے سامنے مجھے ضرورتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے جمع کیے ہوئے کے اوپر جو ہے ہماری نظر نہ ہو، اللہ پر نظر۔ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا، میرے بچی کی شادی کے لیے یہ جمع کر لیا، بیٹے کی تعلیم کے لیے یہ جمع کر لیا، فلاں کے لیے یہ کر لیا، فلاں کے لیے یہ کر لیا، فلاں کے کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ جو یہ جمع کیا تھا وہ ڈاکو لے گئے، چوری ہو گیا۔ اللہ سب کو ایسی ناگہانی چیزوں سے بچائے، سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے، حسن سلوک کا معاملہ کیجئے، اللہ روزی میں برکت دیتا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی، ایک اللہ والوں نے احادیث سے کچھ خلاصہ نکالا ہے، احادیث سے، اللہ کے نبی کے فرمان سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جب ان کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزی کھینچ لیتا ہے، روزی کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ میں اس میں سے چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں، بڑی آسان ہے۔ پہلی چیز،
ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر روزی رہے، ختم نہ ہو۔ کہا جب انسان واش روم جاتا ہے تو ننگے سر نہ جائے، ننگے سر نہ جائے۔ جب انسان واش روم ننگے سر جاتا ہے اللہ گھر کے اندر تنگی لے آتا ہے، روزی کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے، کہا ہمیشہ باوضو رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ جب وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیا، جب وضو ٹوٹ جائے، کتنا آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، وضو کر لیا۔ ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے، میں حدیث کا مطلب بیان کر رہا ہوں، اللہ اس کے گھر میں روزی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل۔ دوسرا کام، نمازوں کا اہتمام کرنا، خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کروائیں۔ پارہ 16 کا آخری صفحہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ کہا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی تاکید کرو۔ ظاہر بات ہے جب ہم آپس میں نماز کی بات چیت کرتے ہیں، کوئی مان لیتا ہے، کوئی نہیں مانتا، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پہ صبر بھی کرنا۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ نماز کے اہتمام پر اللہ کیا فرما رہے، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ یہ بھی آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تیسری چیز، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو نبی کی حدیث کے مطابق جب آدمی گھر والوں کو سلام کرتا ہے، حدیث کا ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 افراد کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، اپنی نگرانی میں لے لیتا ہے، اور وہ جب تک زندہ رہے اللہ ان کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ یہ حدیث کا شروع ہے، اور 3 افراد کا تذکرہ کیا، اس میں آخری فرق اس شخص کو بتایا جو گھر میں داخل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اس کی روزی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے نا، ہمیں بیوی کو سلام کرتے ہوئے، ماں باپ کو سلام کرتے ہوئے، بچوں کو سلام، شرم آتی ہے، شرم۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے، گھر میں داخل ہوتے جو سلام کرتا ہے اللہ اس کی روزی کا ذمہ لے لیتے ہیں، کفایت والی روزی اس کو دیتے، کفایت والی روزی۔ 5ویں چیز، حدیث کے فرمان کے مطابق جب آدمی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ حدیث کے فرمان کے مطابق جو آدمی مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی ہم ٹولیاں لگا لیتے ہیں، کبھی ہم ٹولیاں لگا لیتے ہیں، کبھی گھڑی دیکھتے ہیں ابھی جماعت میں ٹائم ہے، آپس میں خسر خسر لگ جاتے ہیں، اپنی بھی باتیں کر رہے ہیں، دوسرے کی عبادت خراب کر رہے ہیں۔ اور آج ایک نیا فیشن بن گیا ہے، موبائل کان پہ لگا کے ہمیں خیال ہی نہیں کہ میرے پڑوس میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، نہیں بڑی ضروری کسی کی موت کا پیغام آ گیا، وہ کان سے لگا کے ہم شروع ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ کیا حال ہے ہمارا، اللہ کی قسم ہم نے مسجد کو بھی جو ہے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ عزت احترام مسجد کا ہمارے دل سے نکل گیا ہے، ہم تو نماز بھی سکون سے نہیں پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد تو فوراً موبائل دیکھنا ہوتا ہے حضرت جبریل نماز کی قبولیت کا میسج لے کے آئے کہ نہیں آئے۔ کیا ہمارا حال ہے اللہ کی قسم۔ یعنی ہم نماز بھی 2 رنگی پڑھتے ہیں، اس میں بھی دنیا کا خیال ہے، کسی کی کال آ گئی ہوگی، کسی کا واٹس ایپ آ گیا ہوگا، کسی کا کیا آ گیا ہوگا، کسی ہم مسجد میں آتے ہوئے اپنی جیب کو خالی کر کے نہیں آ سکتے کہ موبائل میں کہیں اور رکھ کے آؤں۔ تو پھر یہ بھی سوچئے کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں مروں تو میرے ساتھ قبر میں بھی داخل کرنا پڑے اس کو۔ سوچئے، کبھی کبھی سوچئے اس بات کو۔
ایسا نہ ہو کہ جب میں مروں تو میرے ساتھ پھر اس کو قبر میں بھی داخل ہونا پڑے. تو مسجد میں یہ جو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے روزی تنگ کر دیتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیے. 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد ہے. اللہ تعالیٰ کبھی گھر میں فقر و فاقہ لے کر نہیں آتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی تھے, اور چہیتے ہونے کی چھوٹی سی دلیل کہ اللہ کے نبی نماز میں پہلی صف میں ان کو کھڑا کرتے تھے. میں نے ایک چھوٹی سی بات بتا دی. نبی کی مسواک کا انتظام کرتے تھے, نبی کے وضو کے لوٹے کا, جب اللہ کے نبی کہیں جاتے آتے چپل اتارتے تو اپنی آستین میں نبی کی چپل لگتے تھے. میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی, اتنے چہیتے تھے. اپنا آخری وقت بیمار تھے بیچارے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین آپ کی عیادت کے لیے گئے. پوچھا کوئی تکلیف, کوئی پریشانی؟ کچھ نہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ پیسے دے دوں. کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاتے ہوئے پیسہ جمع کر کے جاؤں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, ان بیٹیوں کے کام آ جائے گا, لے لے. ایک صحابی دوسرے صحابی کی منت کر رہا ہے, ہم تو لالچی ہے نا, فوراً رال ٹپکتی ہے ہماری. آپ کی بچیاں بچیاں لے لے. کہا امیر المومنین میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہوئی ہے, یہ رات کو پڑھتی ہیں, اور مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ کبھی بھی ان کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا. کبھی بھی ان کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا. مجھے اللہ کی ذات سے اتنی امید ہے. مغرب کی نماز کے بعد بھول جائیں, عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں, سونے سے پہلے پڑھ لیں, رات میں پڑھنی ہے. سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنائیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے روزی میں برکت دیتی ہے. چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں, ان کے خلاف کرنے سے روزی کھنچ جاتی ہے, اور اس کے مطابق عمل کرنے سے اللہ روزی میں برکت دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا